میری بات کو اب غور سے سننا ہے، آپ نے غور سے سننا ہے۔ اول تو یہ معنی نہیں ہے، اور اگر یہ معنی ہو تو اس سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا۔ صرف ستاروں کی تعداد کا پتہ چل جانا اسے علم غیب نہیں کہتے، اس کا نام علم غیب نہیں ہے میرے بھائی۔ یا کل کی یہ خبر دے دینا، فلاں بندہ فلاں جگہ پہ مرے گا یہ بتا دینا، یا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، آیا ذہن میں کون نہیں؟ ایک بات کی خبر، ایک بندے کے مرنے کی خبر، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ غیب کی خبر پہ کیا دینا؟ اطلاع دینا۔ ایک خبر پہ اللہ دے دے، 2 پہ دے دے، 3 پہ دے دے، 4 پہ دے دے، 1000 پہ دے دے، لاکھ پہ دے دے، کوئی انکار نہیں، کوئی انکار نہیں۔ یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب اور چیز کا نام ہے، اور وہ خاصہ ہے میرے رب کا۔ علم غیب کیا ہے؟ اس دنیا میں صحرا کتنے ہیں، یہ علم غیب۔ ان صحراؤں میں ریت کے ذرے کتنے ہیں، اس دنیا میں دریا، سمندر، ندیاں، نالے، چشمے، نہریں کتنی ہیں، ان میں پانی کے قطرے کتنے ہیں، اس دنیا میں درخت کتنے ہیں، ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، ان پہ اگنے والے پتے کتنے ہیں، پھول کتنے ہیں، پتیاں کتنی ہیں، پھل کتنے ہیں، اس دنیا میں اگنے والے گھاس کے تنکے کتنے ہیں، پہاڑ کتنے ہیں، ان میں کنکر کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر، سانپ، جنگل کے درندے، حیوان کتنے ہیں، کب پیدا ہوئے ہیں، بچے کتنے ہیں، انسان کے جسم پر اگنے والے بال کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں۔ اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہ خاصہ نبوت کا نہیں ہے، رب کا ہے، یہ ہے علم غیب۔ اس میں سے اللہ ایک بات کی خبر، 2 باتوں کی خبر، 3 باتوں کی خبر، 100 باتوں کی اطلاع اپنے نیک بندوں کو دے دے، امام الانبیاء کو دے دے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں، زور سے بولو، زور سے بولو، غیب کی خبر پر اللہ نے کیا دے دی؟ علم غیب نہیں ہے، وہ بتائے تو پتا چلے۔ 3 میل کے فاصلے پر کنعان کے کنویں میں 3 دن سے یوسف پڑا ہے، صرف 3 میل کے فاصلے پر۔ حضرت یعقوب کو پتا کوئی نہیں، کوئی نہیں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں۔ آپ میں جرت ہے، مجھ میں یہ جرت نہیں ہے، نبی کے بارے میں یہ کہنے کی مجھ میں جرت نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی میں جرت ہے تو بولو کہ حضرت یعقوب کو پتا تھا، جان بوجھ کے نہیں نکالا۔ آپ میں جرت ہے تو کہو، مجھ میں جرت نہیں۔ 3 میل کے فاصلے پر نہیں پتا چلا، اور اونٹ کا سفر 8 دن کا سفر، کتنا؟ 8 دن کی مسافت مصر اور کنعان میں۔ مصر سے یوسف کا کرتا چلا
اور کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب نے کہا اپنے پوتریاں نوواں نوں یہ تسی نہ آکھو بابے دا دماغ چل گیا تے میں نہ یوسف دیاں خشبواں یہ کس نے سنگا دی؟ بتانے پہ آئے یکے پرسید زا گم کردہ فرزن کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرادر چاہے کنانش ندی دی بگفت احوال ما برکے جہان است دمے پیدا ودیگر دم نہان است گہے بر تارم آلہ نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے. شیخ سعدی کہتے ہیں یکے پرسید زا گم کردہ فرزن. اس عقل مند بوڑھے سے کسی نے پوچھا زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، مصر سے کرتا چلا تو آپ نے اس کی خشموئیں سونگ لی، چرادر چاہے کنان اشندی دی، تو کنان کے کنویں میں تو نے اپنے بیٹے کو کیوں نہ دیکھا؟ بگفتہ والے ماں برکے جہان است. اس بوڑھے نے کہا ہماری حالت بجلی کے چمکنے کی طرح ہوتی ہے، دمے پیدا بدیگر دم نہان است. ایک سیکنڈ کے لیے چمکتی ہے، دنیا روشن ہو جاتی ہے، دوسرے سیکنڈ میں اندھیرا چھا جاتا ہے. گہے بر تارہ میں آلہ نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے. وحی الہی کی بجلی چمکے، وحی الہی کی بجلی چمکے تو ہم عرش کی بات جان لیتے ہیں، اور اگر وحی الہی کی بجلی نہ چمکے تو ہمیں اپنے پاؤں کی پشت کا بھی پتہ نہیں. پھر ہمیں اپنے پاؤں کی پشت کا بھی پتہ بتانے بھی آئے تو پتہ چلے. عالم الغیب ہونا یہ صرف کس کی ہے؟ منبر پہ ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ساریہ یمن کے علاقے میں گیا ہوا ہے جنگ کرنے، اور یہاں منبر سے کہتا ہے یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ. لوگ حیران، ساریہ تو جنگ کرنے گیا ہے. پوچھا کہ ساریہ لڑ رہے تھے، دشمن حملہ کرنا چاہتا تھا. میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے ساریہ کو کہا پہاڑ کی اوٹ میں آؤ. لوگ اس واقعہ کو بیان کر کے کہتے ہیں ویکھ دے نہیں کہ نہیں ویکھ دے، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہاں کھڑے ہیں اور یمن کو دیکھ رہے ہیں. بندیالوی کہتا ہے یک چشمے گل نہ بنا، دونوں آنکھیں کھلی رکھو. یہی عمر جس نے یمن میں ساریہ کو دیکھا، صبح کی نماز پڑھانے آیا، صفیں درست کرنے لگے. ایک چھڑی سے صفیں درست کرتے تھے، آگے آؤ، پیچھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، صفوں میں پھرتے تھے. صفوں کا سیدھا کرنا بہت ضروری ہے، صفوں کا سیدھا رکھنا بہت ضروری. اس زمانے میں تو صفیں نہیں ہوتی تھی. آج کے دور میں صف کو سیدھا رکھنا کوئی مسئلہ ہے؟ سچی گلو، پھر کیوں سیدھی نہیں رکھ دی؟ میں نے اچھے بھلے مولویوں کو، طالب علموں کو دیکھا ہے، کوئی اتنا پیچھے کھلوتا، کوئی اتنا آگے بڑھ گیا، صف ٹیڑھی کر دی ہے. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا صفوں کو درست رکھو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کرے. یہ جو ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہو گیا اس کی یہ وجہ یہ بھی ہے. پاؤں کی جانب دیکھو، کنارے پہ پاؤں رکھو، صف سیدھی رکھو. تم نے نہیں سنا عرب میں، مدینے میں، مکے میں جب تکبیر ہو جاتی ہے تو امام ایک لفظ کہتے ہیں سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. تو یہ صفوں کو سیدھا رکھنا بہت ضروری ہے.
صفے درست کر رہے ہیں، قاتل صفوں کے اندر کھڑا ہے، چھرا اس نے نیفے کے اندر چھپایا ہوا ہے، یہ قریب سے گزرے، اس نے حملہ کر دیا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، آپ میں ہمت ہے تو بولو۔ حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ قاتل کھڑا ہے، تم میں ہمت ہے تو بولو، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ حضرت عمر کو پتا تھا کہ اس کے نیفے میں چھرا ہے، پتا تھا؟ اگر پتا تھا تو شہادت بنے گی، پھر کیسے شہادت بنے گی؟ بتانے پہ آئے تو یمن کی بات بتا دے، اور وہ نہ بتائے تو کپڑے کے نیچے کا بھی پتا نہ چلے۔ علم غیب خاصا کس کا ہے؟ اس میں سے اللہ کسی کو بتا دے، اطلاع دے دے، اس سے انکار ممکن ہو